یہاں پیشوا مقررین نے انسانیت کے اوپر انہوں نے بتایا ہے، اس پہ زور دیا ہے کہ جو ہے انسانیت اصل چیز ہے، تو انسانیت دنیا میں لانے والا وجود وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ تبھی جو مساوات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں لائے ہیں، آج ساری دنیا میں پھیل چکے ہیں، اس کا فائدہ ساری انسانیت اٹھا رہی ہے، لیکن ان کو اطمینان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقطہ وحدت ہے، پوائنٹ آف یونیفیکیشن ہے، پوائنٹ آف کنورجنس ہے، اور یہاں پر جب تک نہیں آئیں گے انسان اطمینان سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ نویدی نالے جب بہتے ہیں سمندر میں، جب تک نہیں آتے وہ سکون اطمینان نہیں حاصل کرتے، ان کی منزل سمندر ہوتی ہے۔ بس اسی طرح ہر دم ہر نبی اور اوتار دنیا میں آئے ہیں، وہ تاروں کی مانند ہے، ندی نالوں کی مانند ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح سارے انسانوں کے لیے سارے اختلافات دور کرنے کے لیے سمندر سارے ندی نالوں کے اختلافات دور کرتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمدرم مہاتیرتم کہا گیا، سراجم منیر کہا گیا، کیونکہ سورج سارے اختلافات کو دور کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نقطہ وحدت ہے، جس کو تقدس مآب سید السادات الحسن والحسینی نجیب الطرفین حضرت مولانا صدیق دیندار چند بہادر صاحب قبلہ اقدس عزیز نے آپ کو سنگم ناتھ کہا، جامع البحرین کہا۔ ہندوستان میں دو قومیں رہتی ہیں، دو نعت ایسے مضبوط ہے، یہاں ایک ہندو ہے اور ایک مسلمان ہے، لیکن ہندوؤں کے شاستروں میں جس وجود کے آنے کا ذکر ہے اور قرآن جس وجود کی تعریف کر رہا ہے، اللہ جس کی ثنا خوانی میں کھڑا ہوا ہے، اس وجود ایک مبارک کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں یہ نقطہ وحدت اگر انسان اس کو نہیں سمجھا وہ اطمینان حاصل نہیں کر سکتا، ورنہ انسان جو ہے دنیا میں آتا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے، جو بھوک لگتی ہے تو ہر انسان کو لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو ہر انسان کو لگتی ہے۔ ارے بھوک اور پیاس تو جانور کو بھی لگتی ہے، لیکن انسان کا تعلق اللہ سے ہے اور دھرم سے ہے۔ جب تک وہ دھرم کو نہیں سویکار کیا، وہ کامل دھرم کو، کامل نبی ہے، کامل روح کو، حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا، وہ کبھی فیصلہ، وہ کبھی اطمینان حاصل نہیں کر سکتا، وہ اللہ سے تعلق پیدا نہیں کر سکتا۔ انسان کا زندگی کا مقصد خدا سے تعلق پیدا کرنا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ جیسا کہ شنکراچاریہ نے کہا، شنکراچاریہ کا قول ہے جاتی نیتی کلا گوترا درگم دیش ویش ابھیمانا ورجتم۔ تو یہ جاتی نیتی یہ سارے چیزیں ہیں جو دیش ویش کے جو باتیں ہیں، یہ ابھیمان کی چیزیں ہیں، یہ سارے چیزیں جو ابھیمانی ہے، لیکن جو آپ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے عالمین کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو یہاں پر ہر قسم کے بھید بھاؤ، ہر قسم کے اختلافات، ہر قسم کے جو ہے جو ذات پات کے جھگڑے سب یہیں ختم ہوتے ہیں۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اسی لیے آپ کو دیا ساگر کہا گیا ہے، آپ کو انتم رشی کہا گیا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر ہم آنکھیں یہاں کہیں گے کہ جو ہے سب سامان ہے، سب ایک ہے، سب اس طرح ہے، لیکن سب ایک ہے، بالکل صحیح ہے، ہم کو محبت سے رہنا چاہیے، بالکل شانتی سے رہنا چاہیے، لیکن وہ شانتی کے جو وجود ہے ایک نقطہ وحدت ہے۔ جیسا کہ یونیورسٹی جو ہے سارے کالجوں کے اختلافات کو دور کر دیے، تو یونیورسٹی ایک مرکز ہے، وحدت ہے، وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ایک پھل جو ہے سارے شاخوں کے اختلافات کو دور کرتا ہے۔ سورج جو ہے سارے تاروں کی روشنیوں کو، اور یہ جو رات کو روشنی لگ رہی ہے اس کے اختلافات کو دور کرتا ہے۔ سمندر سارے ندی نالوں کے اختلافات کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح سارے دھرموں کے سارے دھرم سچے ہیں۔ حضرت نے فرمایا سرو دھرم ستیا، سرو دھرم گرنتھ ستیا، سرو اوتار ستیا، سارے اوتار سچے ہیں، لیکن ان میں اختلافات جو پیدا ہو گئے ہیں، رنگ و نسل کے، قوم و قبیلے کے، خاندان کے، جو ہر چیز اختلافات جو پیدا ہو گئے ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے، شانتی ثابت کرنے کے لیے ذات بابرکت حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دنیا میں آیا ہے۔ آپ آنے سے ہی شیطان کی حکومت ڈوبی، جلوہ افروز و شمس اندھیرا بھاگا۔ آپ آنے سے ہی اسلام ملا ہے ہم کو، آپ آنے سے ہی قرآن زمین پر اترا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔